بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں فرشتوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اور قرآن پاک میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، جیسے کہ قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 26 میں آیا ہے، فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے اور وہ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ پہلے 4 برگزیدہ اور مقرب فرشتوں کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ فرشتہ فارسی زبان سے ماخوذ اسم ہے جو اردو میں بھی اپنے اصل مفہوم اور ساخت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ فرشتے کا لفظ اردو نے فارسی زبان سے ادھار لیا ہے۔ عربی میں فرشتے کو ملائکہ کہا جاتا ہے، جس کا اصل ماخذ الگ ہے۔ الگ کا مطلب ہے پیغام پہنچانا۔ ملائکہ جمع ہے، اس کا واحد ملک ہے۔ فرشتے اللہ کے ایماندار مقرب بندے ہیں جو اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں۔ ان کے جسم نورانی ہیں اور وہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کریں۔ وہ جداگانہ کاموں پر مقرر ہیں، بعض جنت پر، بعض دوزخ پر، بعض آدمیوں کے عمل لکھنے پر، بعض روزی پہنچانے پر، بعض پانی برسانے پر، بعض ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانے پر، بعض آدمیوں کی حفاظت پر، بعض روح قبض کرنے پر، بعض قبر میں سوال کرنے پر، کچھ عذاب پر، کچھ رسول علیہ السلام کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانے پر، کچھ انبیاء السلام کے پاس وحی لانے پر۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی ہے۔ وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جیسے لاکھوں آدمی مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ نہ مرد ہے نہ عورت، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پہلے 4 فرشتے بہت عظمت رکھتے ہیں: حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جلیل القدر فرشتے ہیں جو کہ اسلامی عقیدے کے مطابق فرشتوں کے سردار ہے، جو انبیاء کرام کی طرف وحی لانے پر مامور رہے ہیں۔ روایت ہے کہ شب معراج میں حضرت جبرائیل براق لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مقام سدرۃ المنتہا تک ہم رکاب رہے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل کا ذکر نام کے ساتھ 3 جگہوں پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں آپ کو روح القدس بھی کہا گیا ہے۔ دوسرے مقامات پر ان کے بارے میں اشارے بھی موجود ہیں۔ حضرت میکائیل بھی ایک مقرب فرشتے ہیں۔ ان کے ذمے پانی برسانے اور خدا کی مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام مقرر ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مقرب فرشتوں میں سے ہیں، ایک برگزیدہ فرشتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے پر مامور کیا ہے۔ قرب قیامت کے وقت یہ خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ پھونکیں گے تو مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، جہاں ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ قرآن مجید میں نفخ صور کا ذکر ہے، البتہ اسرافیل کا نام نہیں۔ حدیث کی متعدد کتاب میں حضرت اسرافیل کا نام آیا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک مقرب فرشتے ہیں جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے۔ بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ ان کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا شمار 4 مقرب فرشتوں میں ہوتا ہے آخر میں کہ آپ سب سے آخر میں فوت ہوں گے۔ اور سب سے اہم 2 فرشتے جو ہر وقت ہمارے کاندھوں پر موجود رہتے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایک کو کرامن اور ایک کو کاتبین 2 لفظ کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ جو ہمارے دائیں کندھے پر ہے وہ نیک اعمال لکھتا ہے، اور جو بائیں کندھے پر ہے وہ جو ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ لکھتا ہے۔ اور ان فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے فجر کے ٹائم
بھی اور عصر کے ٹائم، ان دو اوقات میں یہ کندھوں پر سے اپنی ڈیوٹی تبدیل کرتے ہیں۔ اسی لیے فجر کے ٹائم بھی بہت زیادہ ذکر اور اذکار، اور عصر کے ٹائم بھی بہت زیادہ ذکر اور اذکار کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ بہت سے فرشتے موجود رہتے ہیں جو کہ قیامت کے دن ہماری گواہی دیں گے کہ ہمارے دونوں پیر کن کاموں کے لیے اٹھتے رہے، ہمارے دونوں ہاتھ کن کاموں میں مصروف رہے، ہماری دونوں آنکھیں کن کاموں کو دیکھتی رہیں، اور ہمارے کان کن کاموں کو سنتے رہے، کن باتوں کو سنتے رہے۔ اسی طرح ہماری زبان کیا کچھ کھاتی چکھتی یا جو بھی ہے وہ محسوس کرتی رہی۔ یہ سارے فرشتے ہمارے اوپر ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ جس طرح زندگی میں ساری زندگی ہمارے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، اسی طرح جیسے ہی ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو بھی قبر میں ہمارے پاس فوراً 2 فرشتے آ جاتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ ہم سے ہماری بنیادی 4 سوالات پوچھتے ہیں کہ زندگی میں کس کی عبادت کی، کون آپ کا پیغمبر ہے، کن کاموں میں زندگی گزاری، جو مال ملا کہاں خرچ کیا، اور اس کے بعد جو ان سوالوں اور حساب کتاب کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے تو پھر کچھ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ نیک روح کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے اور اس کو روح کو آرام و سکون پہنچایا جائے، اور اسی طرح گناہگار کے لیے کچھ فرشتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے کہ دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے اور جو عذاب اس کو ہونا ہے اس کو سزا ہوتی رہے۔ بہت سارے دوسرے فرشتوں کا ذکر بھی جگہ بجگہ ملتا ہے، جیسے کچھ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے اور ان کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی کے بارے میں حیران کن معلومات بہت سے کتابوں میں درج ہیں۔ اور سب سے اہم فرشتے جو ہر وقت خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہاں پر ہر لمحہ طواف کرتے رہتے ہیں، اور تقریباً 72,000 فرشتے ایک دفعہ میں طواف کرتے ہیں، اور جن کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی۔ اور اسی لیے فرشتوں کی صحیح تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔